ورنہ اگر یہ اصول بنا لے کہ صاحب شیعہ راوی اس لیے نہیں لے رہے ہم، تو پھر میں عرض کر دوں آپ کو کہ آپ کو بہت تعجب ہوں گا، صحیح بخاری جس کو صحیح بخاری کہتے ہیں نا، اس میں 36 راوی شیعہ ہے۔ بخاری میں کتنے راوی شیعہ ہیں؟ 36۔ اور صحیح مسلم میں 45 راوی شیعہ ہے۔ تو کیا امام مسلم اور امام بخاری کو نہیں پتا تھا یہ شیعہ ہے؟ اب آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے کہ شیعہ؟ آپ نے کہاں سے لایا؟ آپ کون ہوتے کسی مسلم اور بخاری کے راویوں کو شیعہ کہنے والے؟ تو یہ جو اہل حدیث بھی بخاری بخاری لے کے گھومتے ہیں نا، بخاری بخاری بخاری، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری، آتا ہے بخاری، ان کو بخاری نہیں آتی۔ تقریب التہذیب جرح و تعدیل پر کتاب ہے حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تقریب التہذیب میں امام عسقلانی نے ان پورے جو بخاری اور مسلم کے شیعہ راوی ہیں، ان کے نام، ان کی وفات اور ان کا ذکر لکھا ہے کہ صاحب یہ راوی ہے جو بخاری میں، مسلم میں، اور ان کا عقیدہ جو ہے وہ شیعہ والا عقیدہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ شیعہ ہے تو امام بخاری اور امام مسلم نے کیوں لکھا ہے؟ ان کی کیوں روایتیں لی؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ جناب انہوں نے روایتیں لی، ان کو پتا تھا۔ انہوں نے کوئی بھی روایت احکام میں نہیں لی ہے۔ احکام میں روایتیں نہیں لی جاتی کسی بد عقیدہ اور کسی دوسرے مذہب والے سے، لیکن فضائل میں اگر کسی بد مذہب سے کوئی روایت آ جائے، اور بد مذہب وہ ہوگی جس کی گمراہیت تک اور کفر تک نہ پہنچی ہو، اور وہ کوئی فضیلت کی بات بیان کرتا ہے، تو اس کی روایت کو لے کر اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ حضرت مسلم کے 2 صاحبزادوں کا واقعہ کسی شیعہ راوی سے بھی آیا تو اس پر کوئی حرف نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ ہمارے نزدیک فضائل ہے، اور ہمارے بزرگان دین نے یہ جانتے ہوئے کہ شیعہ راوی ہے اپنی کتابوں میں اس لیے لکھا اور اس کو اس لیے بیان کیا کہ اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ کربلا کے واقعہ شیعہ ہے اور یہ سب دیکھا جائے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جائے۔ وہ جانتے تھے کہ اہل بیت اطہار کا ذکر، ان کی محبت کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ اہل بیت کی محبت قرآن سے فرض ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اے نبی کہہ دے ایمان والوں سے کہ اگر تم رسالت کا کچھ اجر دینا چاہتے ہو، جو میں نے تم پر تبلیغ کیا، دین پہنچایا، اس کا کچھ بدلہ دینا چاہتے ہو، تو صرف یہ کرو کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اجر رسالت یہ ہے، نبی کی تبلیغ کا بدل یہ ہے، ان کے احسان مندی کا ذکر جو ہے، احساس یہ ہے، اس کا اظہار یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے۔ تو ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ محبت اہل بیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے، بزرگوں نے اپنی کتابوں میں اس کو لکھا ہے۔